پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ابھی حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہ العالیہ محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، جو دیوبند سے سفر کر کے آپ کے قریب بہاولپور میں آئے تھے۔ یہاں کی عدالت میں جو مشہور مقدمہ تھا قادیانی اور مرزائیوں کے حوالے سے، اس میں پیش ہونے کے لیے، اپنا بیان اور موقف دینے کے لیے اور ختم نبوت کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے قادیانی اور مرزائیوں کے کفر پر اسلام کے احکام کو بتانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو میں ان کے حالات مجھے آج ہی میرے عزیز بیٹے نے بتائے، ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو مجھے کہا جی ذرا تازہ دیکھیے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہاولپور آئے تو حضرت کا یہاں جامع مسجد الصادق بہاولپور میں جمعے کے موقع پر بیان تھا، نماز جمعہ کے بعد حضرت کا بیان تھا۔ جب نماز جمعہ پڑھ کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا تو فرمایا کہ میں آج کل کسی بیماری اور مرض میں ہوں، مجھے خونی بواسیر کی شکایت ہے، میرے اندر سفر کی ہمت نہیں تھی اور میں دیوبند سے کابل کی جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں شیخ الجامعہ بہاولپور جو اس زمانے میں جامعہ عباسیہ کہلاتا تھا، تو ان کے شیخ الجامعہ کا مجھے خط اور پیغام ملا کہ یہاں مرزائیوں کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف مقدمہ ہے، اس میں آپ کی شہادت اور گواہی کی ضرورت ہے اور آپ کا بیان بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ میں اسی وقت بجائے ڈھابیل جانے کے، جبکہ میں تیاری کر چکا تھا، میں پابریکاب تھا اور میں روانہ دیوبند سے ہونے لگا تھا ہندوستان کے دوسرے علاقے ڈھابیل کے لیے، لیکن میں نے اپنا رخت سفر بہاولپور کے لیے باندھ دیا، اپنا ارادہ بدلا اور میں اپنی تکلیف میں، بڑھاپے میں اور مرض کی حالت میں میں دیوبند سے یہاں پر پہنچا اور پھر لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا میں اس لیے آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اور کچھ تو میرے پاس اپنی بخشش کا اور مغفرت کا سامان ہے نہیں، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب میں ختم نبوت کی وہاں جا کر گواہی دوں گا تو میں اپنی بخشش اور نجات کا اس کو ذریعہ سمجھ کر یہاں بہاولپور میں آیا ہوں۔ جس وقت یہ بات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تو ان کے شاگرد مولانا عبد الحنان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں، اگر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس بخشش اور مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہے تو میرے اور آپ کے پاس پھر کہاں ہوگا؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آخرت میں بخشش کا کوئی ذریعہ اور سامان، کوئی نیکیاں نہیں ہیں، جن کی پوری زندگی علوم نبویہ کی خدمت میں گزری ہے، اور مجھے اپنے استاد محترم کا فرمان یاد آیا، میرے استاد حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے خیر المدارس میں بخاری اور ترمذی پڑھی، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، بہت بڑے محدث اور عالم تھے۔ وہ جب قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور قاری طیب صاحب کی وفات کی خبر آئی تو خیر المدارس کی مسجد میں اساتذہ اور طلبہ جمع ہوئے، ایک مختصر سا تعزیت کا بیان علامہ مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس میں یہ بات فرمائی جو مجھے آج تک یاد ہے اور میرے ان کانوں نے وہ بات سنی۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں دو ایسے بزرگ دیکھے ہیں، دو ایسے عالم اور اللہ والے دیکھے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھتے ہی اگر دیکھنے والا یہ قسم کھا لے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا تو فرمایا وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا، وہ اپنی قسم میں خانص نہیں ہوگا۔ اگر ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اس چہرے والے نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور اب ہم سب دیکھنے لگے یہ کون سے دو بزرگ ہیں تو فرمایا ایک میں نے اپنی زندگی میں جس عالم ربانی کو اور جس اللہ والے کو دیکھا جس کا چہرہ ہی بتاتا تھا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا اور قسم کھانے والا بھی کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، فرمایا وہ چہرہ تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔
بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ان اکابر سے جوڑا ہے، ان علماء سے جوڑا ہے، اور فرمایا اور دوسرے عالم جن کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھنے والا اگر قسم کھا دے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، وہ دوسرا عالم کون میں نے دیکھا؟ تو فرمایا وہ دوسرا جو میں نے دیکھا وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کا چہرہ دیکھتے ہی اگر یہ میرے استاد کا تاثر ہے تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ایک اپنے دور کا عظیم محدث یہ کہہ رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے دیوبند سے یہاں بہاول پور آیا ہوں کہ میرے پاس اور تو کوئی بخشش کا سامان ہے نہیں، اور تو میرے پاس کوئی نیکی ایسی ہے نہیں جو میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں اس نیکی کے لیے آیا ہوں کہ ختم نبوت کی گواہی دوں گا، عدالت میں جا کر حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے بارے میں وہاں پر اپنا موقف اور بیان ریکارڈ کراؤں گا، میں علامہ انور شاہ کشمیری کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ مولانا عبدالرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا یہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر بخشش کا سامان کوئی نہیں تو ہمارے پاس کہاں ہوگا؟ اور حضرت کی تعلیم میں کچھ باتیں کی حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ یہ فوراً دوبارہ اپنا بیان شروع کیا اور فرمایا انہوں نے میری تعلیم میں مبالغہ کر دیا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ اپنی محبت میں کہہ دیا، میں ایسا نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو جملے فرمائے، اللہ اکبر، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، آب زر سے لکھنے کے قابل، اور اپنے دلوں پر نقش کر لو، اور فرمانے لگے کہ میں یہاں پر ختم نبوت کے حق میں جو بیان دینے کے لیے آیا ہوں، حضور کے آخری نبی اور پیغمبر ہونے والے مقدمے کے حوالے سے جو بطور گواہ اور شہادت کے لیے آیا ہوں، تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے نبی کا جانبدار بن کر آیا ہوں۔ کیا جملہ فرمایا، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہو اللہ نے بھی رحمت کی ہوائیں چلا دی ہیں، یہ جنت کی ہوا ہے، ختم نبوت کی برکت ہے۔ فرمایا میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار بن کر آیا ہوں۔ یہ الفاظ فرمایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آگے کیا جملہ فرمایا، اللہ اکبر، اور پورا مجمع رو پڑا جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، تم بھی یہ بات سمجھ لو اور یہ سمجھ کر جانا، اور میں کہتا ہوں اس کانفرنس میں کوئی اور بات تمہیں یاد رہے نہ رہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محافظ ختم نبوت، وکیل ختم نبوت کی اس بات کو ساری زندگی یاد رکھ لینا۔ فرمایا یہ بات دل میں آ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہم نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ وقت کے محدث کے ہیں، فرمایا اگر ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اور جو آگے جملے کہنے لگا ہوں نقل ہی کر رہا ہوں، دل میں کچھ اللہ نے اپنی طرف سے بھی ڈال دیے، عرض کرتا ہوں یاد رکھو ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہماری عقیدت بھی ہے، ختم نبوت ایمان بھی ہے، ختم نبوت ہمارا عشق بھی ہے، ختم نبوت ہمارا دین بھی ہے، ختم نبوت ہماری مصطفیٰ سے محبت بھی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ایمان بھی ہے، عشق بھی ہے، دین بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ یہ براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ دیتی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ محفوظ تو پورا دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین کی کوئی بات بھی محفوظ نہیں ہے۔